بلالیوں میں بیٹھ جاؤ ویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ ویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ ویسیوں میں بیٹھ جاؤ بلالیوں میں بیٹھ جاؤ طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا کمال کا شعر ہے یہ سبحان اللہ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالی یہ بے طلب سوالی کون ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں جنت کی دعا مانگیں اور یہ کرنا چاہیے لیکن وہ حقیقی عرفاء اور حقیقی علماء جو واقع وہ حقیقی عارف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ کے معاملات اگر نہ بھی ہوتے تو وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جی یہ ان کی بات ہے اور ان کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ حق الیقین پر ہوتا ہے ہم تو ابھی علم الیقین تک ہی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عین الیقین تک بھی پہنچتے ہیں حق الیقین تو سب سے آگے تو وہ تو اس نیت یہی ہوتی ہے کہ بس کہ وہ پروردگار ہے بس اس کی عبادت کر رہی ہے طلب کچھ نہیں ہوتا اللہ ہمیں ایسی بھی معرفت نصیب فرمائے ابھی ہم جس جگہ پر ہیں ہمارا یہی کام ہے کہ جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں اللہ نصیب فرما دے تو آگے جائیں گے تو کہتے ہیں اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے بڑے دل والے تھے بھائی نعت خانے میں گیا تھا میں کون سا علاقہ ہے بھائی ایک آدمی بولے منیر آباد یہ منیر آباد ہے بھائی بڑے دل والے تھے بھائی خوب اڑائی خوب نذرانہ دیا بھائی بڑے دل والے تھے ہم تو دل والے اسے کہتے ہیں حالانکہ حقیقی دل والا کون ہے پتا حضرت سائیں رود دھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں کہ دل والا وہ ہے جس کے دل میں ما سوا اللہ کوئی نہیں اور فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی تو دل والے تو وہ ہوتے ہیں جی دل والے وہ ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شاعر یہ معرفت کے راستے گئے گلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ شیطان نے کام نہیں پڑی سنو میرے پیارے بھائیو سن لو یہ اصلاح بھی ہو رہی ہے عقیدے کی شیطان نے کم عبادت کی تھی کیا وہ شیطان کے پاس کم علم تھا اور مستجاب الدعوات کیسا تھا پتا فرشتے اس کے پاس آتے دعا کروانے کے لیے کہ دعا کر دے میرے لیے بڑی ٹور تھی اس کی ہاں جی بڑا عابد تھا بڑا زاہد تھا بڑا عالم لیکن یہ کچھ کام نہ آیا کیونکہ اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کر گیا یہ کہہ کر کہ میں اس سے افضل ہوں
اتنا ہی کہا نا میں اس سے افضل ہوں، بس راندہ بارگاہ ہوا۔ نماز بھی پڑھی تھی، علم بھی تھا، زہد و تقوی بھی تھا، ٹور بھی تھی، مستجاب الدعوات بھی تھا، بڑا تھا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی، سب کچھ لے ڈوبی۔ نہ اس کی نمازیں دیکھی گئیں، نہ اس کے لمبے لمبے سجدے دیکھے گئے، نہ اس کے سر پر علم کا تاج دیکھا گیا، کچھ نہیں۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، نکل جا نکل جا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کے لیے سمجھتے ہوئے شعر سنو اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں کہ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی گئے، صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی گئے، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ جو چاغت آ گئے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، سبحان اللہ، گلستان مصطفیٰ کی نوکری چاہیے؟ پہلے یہ تو سمجھو کہ گلستان مصطفیٰ ہے کیا، نوکری تو بات کی بات ہے، پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گلستان مصطفیٰ ہے کیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ گلستان مصطفیٰ کیا۔ مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، ہے جی، یہ ہے گلستان مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ سنو کیا کہہ رہے ہیں شاعر۔ جو چاغت آگے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پگن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پگن کے مالیوں میں بیٹھ جا۔ مالی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کا کوئی پھول مرجھائے، یا اس کی نظروں کے سامنے کوئی اس کا پھول توڑ لے، یا اس کی نظروں کے سامنے اس کے چمن میں کوئی گندگی کر دے، اس کے حسن کو متاثر کر دے۔ مالی کا کام ہی ہوتا ہے گلستان کو صاف رکھنا، اس پر میل نہ آئے، اس کا کوئی پھول نہ مرجھائے، اس پہ کوئی گندگی نہ آ جائے، اس کا حسن خراب نہ ہو، یہ مالیوں کا کام ہے۔ ہیں جی، یہ مالیوں کا کام ہوتا ہے۔ سنو پھر سنو، کہتے ہیں جو چاغت آگے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پگن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو بوئے مصطفیٰ پگن کے مالیوں میں بیٹھ جا۔ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، ایسے بزرگ گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھر کے لیے حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں، ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، ایسی حضوری والے، دل کارول تے ہتھ کارول تے دل یارول، ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہوں گے، ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی، ابھی بھی ایسے ہیں، یوں آنکھیں بند کر کے پہنچ جاتے ہیں جی۔ مظفر وارسی، سلسلہ وارسی، رنگ والا وارسی، وارسی کلام کے اندر وارسی جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو بزرگ اس میں رنگ ہی ہوتا ہے، آپ کبھی اٹھا کے لکھ لیے وارسیوں کا کلام، بڑے رنگ والے کلام ہوتے ہیں۔ مظفر وارسی کہتا ہے کہ جو چاہت آگے ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں،
پیارا شعر ہے میرے پیارے بھائیوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر آپ سمجھیں اور لے کے جائیں کچھ. اس میں بہت کچھ ہے. اتنا پیارا شعر ہے, اس میں بہت کچھ ہے, لے کے جائیں. اتنا کمال کا شعر ہے یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے آپ کچھ لے کے جائیں. سنو کیا کہہ رہے ہیں. بڑی بارگاہ اور وہاں تک رسائی حاصل کرنا یہ آسان تو نہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ناممکن ہے. مشکل ضرور ہے لیکن مل سکتی ہے. سمجھانے کے لیے سنو, ہم اکثر خبریں دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں یا سنتے ہیں کہ کچھ لوگ جا رہے تھے, ان کو یرغمال بنا لیا گیا. سنتے ہیں نا, کچھ لوگ جا رہے تھے, ایک قافلہ جا رہا تھا, اس کو یرغمال بنا لیا گیا. اب جو یرغمالی ہوئے, جن کو یرغمال بنا لیا گیا, جو یرغمالی ہیں, پتہ ہے یرغمالیوں کو پھیرا کیسا ہوتا ہے؟ سنو, یرغمالی اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتے, نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے, نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتے, نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں. مرضی ان کی نہیں, جو چلائے گا وہی چلے. جب دے گا جب کھائیں گے, جب بولے گا تب بولیں گے. ہاں جی, سمجھ میں آئی بات؟ تو یرغمالی جو ہو جاتا ہے اس کی مرضی ختم. اب جس کے ہاتھ ہو یرغمال ہے, چلنی اس کی ہے. جی اب سنو کہ جو ان کے یرغمالی ہیں, جو ان کے یرغمالی ہیں, مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں, توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا, توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. یرغمالی بن جاؤ اور آسان کر دوں. ہیں جی, دیکھو آپ تو دیہات والے, گاؤں والے سب لوگ ہوں, یہاں پہ قریب قریب ہی ہے. آپ کے یہاں تو جانور بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تگڑے بھینسے اور بڑے بڑے بیل اور ہوتے ہیں نا. وہ جو بہت وزنی ہوتا ہے اور تگڑا ہوتا ہے نا, خراٹ قسم کا, اس کو قابو کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کیا ڈالتے ہو؟ نکیل ڈالتے ہو. نکیل جب پڑ جائے نا تو پھر 6 سال کا بچہ بھی لے کے چلتا ہے. جی کبھی دیکھا آپ نے گھوڑے وغیرہ جو سواری ہوتی ہے, جو اونٹ وغیرہ سواری ہوتی ہے, اونٹ کی اگر نکیل نکل جائے نا تو آپ کو سمجھ پڑے گی اونٹ ہے کیا. اونٹ کی نکیل اگر نکل جائے نا تو بتائے گا اونٹ کہ میں ہوں کون. لیکن جب نکیل پڑ گئی نا بیچارہ, اس کو یوں کرو نا یوں تو یہ ہوں, اس کو یوں کرو نا تو یہ یوں, اس کو یوں کرو تو یہ یوں. تو میرے پیارے بھائیوں, آسان سی بات ہے سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے کہ شیطان اکھاڑ پچھاڑ کر دے, ہمیں برباد کر دے, اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور نکیل ڈلوا لو اور رسی دے دو اللہ والوں کے ہاتھ میں. وہ دے دیں گے غوث پاک کے ہاتھ میں, غوث پاک دیں گے حضور کے ہاتھ میں. پھر تیری مرضی نہیں چلے گی, پھر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا نا تو وہاں سے رسی لگی ادھر. سمجھ میں آئی بات؟ اب کچھ لے کے جاؤ, اللہ والوں سے رشتہ جوڑو, اللہ والوں سے رشتہ جوڑ لو. مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں, توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا, توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں